نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق الله العلي العظيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. سامعین کرام، آج کے درس قرآن میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 62 تلاوت کی ہے. قرآن عظیم کا یہ قاعدہ ہے کہ کفر کے بعد ایمان اور غضب و قہر کے بعد لطف و مہربانی کا ذکر ہوتا ہے. اب تک چونکہ یہود کے کفر اور ان پر غضب کا ذکر تھا، اب ایمان اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کا ذکر فرمایا جا رہا ہے، کیونکہ ہر چیز اپنی ضد سے پہچانی جاتی ہے. پہلے ہلاک کرنے والے عیوب کا ذکر ہوا، اب نجات دینے والے صفات کا ذکر ہو رہا ہے تاکہ یہود وغیرہ ان سے توبہ کر کے یہ صفات اختیار کر لیں. طبیب کامل دوا اور پرہیز دونوں بتاتا ہے اور مرض کی وجہ بھی جتاتا ہے تاکہ اس سے بیمار آئندہ دور رہے اور اس سے پرہیز کرتا رہے. پہلے یہ بتایا گیا کہ یہود غضب الہی کی آگ کے مستحق بن چکے ہیں. اب یہ فرمایا جا رہا ہے کہ اس آگ کو بجھانے والا رحمت کا پانی بھی ہے. اگر یہ لوگ اب بھی اس دریا میں غوطہ لگا لیں گے تو ہم ان کے سارے گناہ معاف کر دیں گے. اب بھی وقت ہے کہ وہ اس دریائے رحمت کے اندر داخل ہو جائیں اور ہم ان کے اوپر رجوع برحمت ہو جائیں. پہلے غضب کے اسباب کا ذکر ہوا کہ چونکہ یہود حضرات انبیاء کرام کو شہید کر دیا کرتے تھے ظلماً اور ناحق، اور بہت سارے جو گناہ ہیں وہ یہ کیا کرتے تھے، جو صدہا بیماریاں ان کے اندر پیدا ہو گئی تھیں. اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے رحمت کے اسباب کا ذکر فرمایا کہ ایمان اور نیک کام وہ تریاق ہے کہ جس سے سخت زہریلے سانپ یعنی کفر کا بھی زہر اتر جاتا ہے. بعض اعمال تو وہ ہوتے ہیں جو نیکیوں کو برباد کر دیتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو پہلے ذکر کیا، اور بعض اعمال وہ ہوتے ہیں کہ جو برائیوں کو مٹا دیتے ہیں، ان کا ذکر اس آیت کریمہ کے اندر ہے. اس آیت کریمہ کا شان نزول حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات گرامی ہے کہ آپ ایمان کی تلاش میں بہت سرگرداں رہے، ملک ملک پھرے، بہت سے عیسائی راہبوں اور یہودی عابدوں کے حالات دیکھے. ان کی بہت بڑی عمر تھی. بعض حضرات فرماتے ہیں کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعض حواریوں یعنی ان کے صحابہ سے بھی ملاقات کی. اس لحاظ سے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تابعی اور حضور علیہ السلام کے صحابی ہیں. واللہ عالم، جب تقدیر نے ان کو بارگاہ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا دیا اور حضرت سلمان فارسی
اسلام سے مشرف ہو گئے تو انہوں نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں عیسائی عابدوں کی سخت عبادات اور ان کی کرامات کا ذکر کیا جو انہوں نے خود دیکھی تھی۔ آقائے نامدار مدنی تاجدار جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ کتنی ہی عبادات کیوں نہ کر لیں، لیکن ایمان کے بغیر اللہ کی بارگاہ میں ان کی کوئی عبادت قبول نہیں ہوگی۔ اس مبارک فرمان کی تائید میں اللہ جل شانہ و عم نوالہ نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی۔ اس کے اترنے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سلمان سے فرمایا کہ یہ آیت تمہارے اور تمہارے ساتھیوں کے بارے میں اتری جو شخص دین عیسوی پر مرا اور ہماری تشریف آوری سے بے خبر رہا، وہ تو خیر پر ہے، اس کا خاتمہ خیر پر ہوا، اور جس نے ہمارا نام سنا اور سن کر وہ ایمان نہیں لایا تو وہ ہلاک اور برباد ہوا۔ حضرات اکرام، پچھلی آیتوں میں قوم یہود کی ذلت اور ان پر وقتاً فوقتاً عذاب الہی کے نزول کا بیان کیا گیا تھا۔ ان کی انتہائی بداعمالیوں کا ذکر ہوا تھا جس سے ان کو ایک طرح کی مایوسی ہو سکتی تھی۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت کریمہ میں ان کی مایوسی کو مٹایا ہے اور فرمایا کہ ہمارے یہاں کسی شخص کی ذات سے کوئی عداوت نہیں ہے، صرف ایمان اور اعمال پر نجات کا دار و مدار ہے، یعنی جو ایمان لایا اور اچھے کام کیے، نیک اعمال کیے، اس کی نجات ہوگی۔ خواہ وہ مسلمان ہو، عیسائی ہو، یہودی ہو یا سابئی ہو، جو اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان لا کر اچھے کام کرے گا اس کو اللہ تبارک و تعالی اپنے پاس اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ اسی کا ذکر اس آیت کریمہ کے اندر ہے۔ ان الذین آمنوا، تحقیق وہ لوگ کہ جو ایمان لائے، والذین ہادوا، اور وہ لوگ کہ جو یہودی ہوئے، والنصارى، اور جو نصرانی ہوئے، والصابئین، اور وہ کہ جو ستارہ پرست ہیں، جو کہ سچے دل سے اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان لائے اور نیک کام کیے، فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ان کے لیے ثواب ہے، اجر ہے۔ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، نہ ان کے اوپر کوئی خوف ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے، یعنی نہ ان کو خوف ہوگا اللہ کے عذاب کا آخرت میں، اور نہ ان کو اس چیز کا غم ہوگا کہ دنیا اور ما فیہا ہم سے چھوٹ گئی، دنیا کی نعمتیں ہم سے چلی گئیں۔ وہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اجر و ثواب کے اندر مگن ہوں گے۔ یہی ذکر ہے اس آیت کریمہ کے اندر۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ ہماری نجات کا جو مدار ہے وہ ایمان کے ساتھ اعمال صالحہ پر ہے۔ کوئی صرف ایمان لایا اور اعمال صالحہ کے ساتھ اپنے آپ کو اس نے متصف نہیں کیا، نہ نمازیں پڑھی، نہ روزے رکھے، نہ زکوٰۃ ادا کی، نہ حج کیا، نہ اور امور اسلامیہ کو ادا کیا، جبکہ اس کو موقع ملا تو اس کی اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں خیر نہیں۔ اور جس نے ان سارے اعمال کو کیا جس کا کہ ذکر اس آیت کریمہ کے اندر ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے وعدہ فرما رہا ہے فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ، ان کے لیے ان کے رب کے پاس اجر و ثواب ہے۔ آخرت میں وہ اعلیٰ مقام کے اوپر ہوں گے، ان کی قبر بھی انوار و برکات سے پر ہوگی، ان کو جنت کے اندر بہترین نعمتوں سے نوازا جائے گا۔
اللہ کی رضا اور خوشنودی کے تاج ان کے سروں کے اوپر آراستہ ہوں گے۔ تو ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ کہ جو ایمان لائے، والذین ہادو، یہودیوں، والنصارا اور نصرانیوں، والصابئین اور ستارہ پرستوں میں سے وہ جو کہ سچے دل سے اللہ اور پچھلے دن پر یعنی آخرت کے دن پر ایمان لائے، عملا صالحا، نیک کام کیے، فلہم اجرہم عند ربہم، ان کا ثواب ان کے رب کے پاس ہے، ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، اور نہ انہیں کوئی خوف ہے اور نہ ان کو کوئی غم ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ سب حضرات کو ایمان کی دولت سے مالا مال فرمائے اور اعمال صالحہ کے ساتھ ہم سب کو متصف فرمائے۔ آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔